رمضان المبارک میں اللہ روزے کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو کچلنے کی عادت ڈالیں اور اپنے اوپر اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہم روزے رکھتے ہیں لیکن کیا وہ روزے بناوٹی ہیں، دکھاوے کے ہیں، یا یہ کہ رسم و رواج میں آ کے معاشرے کی ہوا میں ہم بہہ کر کہ پورا معاشرہ مرد عورت بچے سب روزہ رکھتے ہیں اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، یا ہمارا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، یا اس کے پیچھے ہمارا کوئی عزم و ارادہ ہے کہ روزہ ہمیں کہاں تک پہنچائے گا۔ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں استغفار نہ کرے، اللہ سے روئے اور نہ روئے اور اپنا محاسبہ نہ کرے اور عبادتوں میں جی نہ لگائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے، وہ برباد ہے، وہ تباہ ہے، وہ کسی کام کا انسان نہیں جو رمضان جیسے مہینوں کو اور مہینوں جیسا سلوک کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين۔ قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام اور معزز حضرات، رمضان المبارک کی آمد سے قبل آپ کے اندر کا جوش، آپ کے اندر کی خوشیاں، آپ کے اندر کا ولولہ، آپ کے اندر کے ایک عزائم دیکھ کر عجیب سی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے۔ صحابہ کا وہ دور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول اور وہ دعائیں یاد آ رہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان کے 2 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کا انتظار کرتے تھے، تو ہم لوگ اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ رمضان ابھی آیا نہیں، لیکن رمضان کے آنے سے پہلے ہر ایک کے چہرے پر خوشیاں ہیں، ہر ایک کے دلوں میں ایک سرور کی کیفیت ہے، ایک جذبات امنڈ رہے ہیں، ہر ایک دوسرے کو رمضان المبارک کی مبارکباد دینے کے انتظار میں ہے۔ عزیزو اور دوستو، رمضان المبارک ہے ہی ایسا مہینہ جس کا انتظار کیا جائے، جس کے آنے پہ خوش ہوا جائے، جس کے لیے تیاریاں کی جائیں، جس کے لیے اپنے کاموں کو نمٹایا جائے، اپنے ضروری جتنے کام ہیں روزمرہ کے کاموں کو رمضان کے آنے سے پہلے اس سے فارغ ہو کر پھر رمضان کو عبادت کے لیے، روزوں کے لیے، قرآن پاک کے لیے فارغ کیا جائے۔ یہ سنت نبوی ہے اور یہ صحابہ کا عمل ہے۔ آج ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ زمانہ دوبارہ سے زندہ ہو رہا ہے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو اس وقت جب سنتوں کو روندا جا رہا ہے، سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، سنتوں کی جگہ بدعات نے لے لی ہے، اس موقع پر من احیا سنتی عند فساد امتی، جب سنتیں اس کو مردہ کر کے، اس کو مٹا کر خرافات کو، بدعات کو، فسق و فجور کو
اور طرح طرح کی ایجادات کو سنتوں کی جگہ پر جب رکھا جائے گا تو پھر امت فساد کا شکار ہو جائے گی، امت عذاب الہی کا انتظار کرے گی۔ لیکن اسی وقت کچھ جھیالے، کچھ نوجوان، کچھ اللہ والے، کچھ جذبات والے نوجوان اٹھیں گے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کچھ جوان اٹھیں گے اور شریعت کو زندہ کریں گے، علماء کی باتوں سے متاثر ہوں گے، علماء سے ربط تعلق رکھیں گے، اور پھر وہی سنتیں، وہی شریعت، وہی قرآن، وہی احادیث مبارکہ کے مجموعے سے چمٹ جائیں گے اور سنتوں کو زندہ کریں گے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب، جس نے مری ہوئی اور چھوڑی ہوئی سنت کو اگر کسی نے زندہ کیا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کا انتظار کرتے تھے، لوگوں کو شوق دلاتے تھے، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو برکتوں سے بھرا ہے، جو صبر اور برداشت کا ہے، جو عبادتوں پہ جمنے کا ہے، جو گناہوں کے چھوڑنے کا ہے، جو اللہ سے مغفرت کرانے کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارا دلانے کا مہینہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اجر و ثواب کے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو شوق دلاتے تھے اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاتے تھے، شوق دلاتے تھے، اور ان کو فضائل سنا کے رمضان کی آمد کا شوق دلاتے تھے۔ تو آج اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں۔ دوستو عزیزو، رمضان المبارک ایک بابرکت اور عظمت اور احترام والا مہینہ ہے، یہ عام مہینوں جیسا مہینہ نہیں، اس میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، اور اس رات میں اور اس مہینے کے رمضان کے افطار کے وقت روزے دار کی کم از کم ایک دعا قبول ہوتی ہے اور روزے دار کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر کسی کی مغفرت نہ ہو تو وہ محروم ہے، وہ برباد ہے، وہ تباہ ہے۔ اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بد دعا کی، اور جبرائیل آمین نے اس پر آمین کہا، تو یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں استغفار نہ کرے، اللہ سے روئے اور نہ روئے، اور اپنا محاسبہ نہ کرے، اور عبادتوں میں جی نہ لگائے، اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے، وہ برباد ہے، وہ تباہ ہے، وہ کسی کام کا انسان نہیں۔ جو رمضان جیسے مہینوں کو اور مہینوں جیسا سلوک کرے، نہیں، رمضان ایک عظمت والا، احترام والا مہینہ ہے، عام مہینوں جیسا نہیں ہے۔ اس کا قرآن پاک سے ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ پاک کا قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، اور سب سے مبارک، سب سے محترم اور سب سے افضل ترین کلام ہے، جو اللہ کا کلام، اللہ سے نکلا ہوا ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، لیکن قرآن پاک اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ سے نکلا ہوا ایک کلام ہے، ایک ہدایت نامہ ہے۔ اللہ پاک نے اس مبارک، اس عظمت والے کلام کو جب اتارنے کا ارادہ کیا تو سب سے افضل ترین مہینے کا
اللہ پاک نے انتخاب کیا اور وہ سب سے افضل ترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو قرآن پاک کو جو سب سے بابرکت کتاب ہے، جو ہدایت نامہ ہے، جو گائیڈ بک ہے، تو اس کو قرآن پاک کو اللہ نے جب اتارنے کا ارادہ کیا تو سب سے بہترین مہینے کا انتخاب کیا۔ تو عزیزوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ہمارے اور آپ پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اللہ پاک نے فرض کیا ہے۔ یہ روزے اللہ نے کیوں فرض کیا ہے؟ روزے ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن کیا وہ روزے بناوٹی ہیں، دکھاوے کے ہیں، یا ایک رسم و رواج میں آ کے معاشرے کی ہوا میں ہم بہہ کر کہ پورا معاشرہ مرد عورت بچے سب روزہ رکھتے ہیں اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، یا ہمارا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، یا اس کے پیچھے ہمارا کوئی عزم و ارادہ ہے کہ روزہ ہمیں کہاں تک پہنچائے گا، یا معاشرے کی رسم میں بہہ کر ہم بھی عام انسانوں کی طرح روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایک نماز ہے جو رسمی نماز ہے، جو کپڑے میں لپیٹ کر مصلی نماز پڑھنے والے کے منہ پہ ماری جائے گی، وہ نماز کھیل ہے، وہ نماز مذاق ہے، وہ نماز ایک کھلونا ہے، وہ نماز بناوٹی ہے، اس میں کوئی جان نہیں، وہ ہمیں ہماری مغفرت نہیں کرا سکتی، وہ ہمیں اللہ تک نہیں پہنچا سکتی، وہ ہماری مرادوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ وہ نماز ایک کھیل ہے، ایک دھوکہ ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے کہ بڑا نمازی ہے۔ نمازی کچھ نہیں، وہ صرف دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ نماز جاندار ہو، نماز حقیقت والی ہو، نماز روحانیت والی ہو، نماز فی معنی الکلمہ نماز ہو، تو پھر وہ ہمارے مردوں کو زندہ کرا سکتی ہے، ہماری مرادوں کو پورا کر سکتی ہے، ہمارے کام کو، رکے ہوئے اڑے ہوئے کام کو، پھنسے ہوئے کاموں کو نماز پورا کر سکتی ہے۔ لیکن جب نماز ہو، نماز اگر نماز کی طرح ہوگی، پھر آپ اس کی جان کو دیکھیں گے، اس کی روحانیت کو دیکھیں گے، اس کے کام کو دیکھیں گے۔ نماز پڑھ کے انسان آئے گا، دیکھے گا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ نماز ایسی نماز ہو، ایسے ہی جیسے نماز جاندار ہو، ایسے ہی ہمارا روزہ اگر جاندار ہوگا۔ روزہ سب رکھتے ہیں، کوئی ہمارے شہر میں ممکن ہے شاید ہی کوئی روزہ چھوڑتا ہو۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، بچیاں ہوں، چھوٹی 5 سال کی 4 سال تک کی بچیاں روزہ رکھتی ہیں۔ لیکن ہمیں سوال یہ ہے کہ کیا روزہ صحیح معنی میں روزہ ہوتا ہے، یا صرف کھانا پینا چھوڑنا اور بھوکوں کی طرح اور بھوکا رہنا، عام روزے داروں جیسا رہنا، یا وہ روزہ صحیح معنی میں روزہ ہوتا ہے؟ آج ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک نئے روزے کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، ایسا روزہ جس میں ہمارا دل ہماری زبان کے ساتھ ہو۔ ہم نے روزہ رکھا، زبان سے بھی رکھا، دل سے بھی رکھا، عمل سے بھی رکھا، نیت سے بھی رکھا، اور روزے سے جو صفات مرتب ہونی چاہیے، جو اخلاق آنے چاہیے، جو صفات آنی چاہیے، جو تقوی کی کیفیت ہونی چاہیے، جو ایمان بننا چاہیے، جو اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، جو اللہ سے قربت ہونی چاہیے، اگر روزے سے وہ پیدا نہ ہو، نفس ہمارا نہ کچھ لے، اگر ہمارا ایمان نہ بنے، اگر اللہ کا استحضار نصیب نہ ہو، اللہ کا خوف نصیب نہ ہو، تو پھر وہ روزہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ کوئی شخص روزہ رکھے اور اس کے اندر صفات نہ پیدا ہو، اس کے اندر اخلاق پیدا نہ ہو، اس کے اندر ایمانی کیفیات پیدا نہ ہو،
اس کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا استحضار، اللہ کو حاضر ناظر سمجھنے والی کیفیت پیدا نہ ہو. من لم يدع قول الزور والعمل به، اور وہ گندے کاموں سے، گناہوں سے روزہ اس کو باز نہ رکھ سکے تو وہ روزہ نہیں، وہ ایک دھوکہ ہے، وہ ایک رسم ہے جو منا رہا ہے، وہ روزے کی حقیقت سے ناواقف ہے. روزہ ہے تو اس کو وہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا. روزہ اگر کسی نے رکھا ہے تو وہ غلط کام نہیں کر سکتا. اگر کسی نے صحیح معنی میں روزہ رکھا ہے تو اس کا ایمان اس درجے پہ ہوگا کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھے گا. روزے کا ایک مقصد یہ ہے لعلکم تتقون یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عزیزو، ایمان اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی ایک دولت ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. ایمان کے معنی اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا، اللہ کو حساب دینے کا تصور، اللہ کی قدرت پر ایمان، اللہ کے خزانوں پر ایمان، اللہ کے سزا و جزا پر ایمان. یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے. مسلمانوں میں اور کافروں میں جو نمایاں فرق ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کے لیے، غیروں کے لیے دنیا کی زندگی سب کچھ ہے اور آخرت میں ان کا آخرت کا کوئی تصور نہیں. لیکن مومن کی سب سے بڑی معراج، سب سے بڑا عقیدہ، سب سے نمایاں چیز مومن کے پاس یہ ہے کہ اس کو یہ تصور ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا ملے گا. یہ تصور ہمیں ایمان کے درجات پہ چڑھاتا ہے. یہ تصور ہمیں مومن کامل بناتا ہے. جتنا تصور آخرت کے حساب و کتاب پر ہوگا اتنا ہمارا ایمان طاقتور ہوگا اور اللہ کے ہم قریب ترین بندے ہوں گے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کو اس بات کا استحضار ہے کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے بدلہ ملے گا اور جو کیا ہے اس کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہوگا. اللہ رائی کا حساب لے گا اور پھر جزا و سزا دے گا. جہنم و جنت ہے، اچھا کرنے والوں کے لیے جنت اور برا کرنے والوں کے لیے جہنم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس شخص کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے حساب ہوگا. مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے. حساب و کتاب ہوگا، اچھا کریں گے اچھا ملے گا، برا کریں گے برا ملے گا. جب یہ تصور انسان کو ہوگا تو پھر وہ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرے گا، گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کے سامنے ہو اکیلے میں ہو، وہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اللہ پر ایمان رکھنے کی بنیاد پہ وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرے گا. وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے یہاں حساب کے آسان ہونے کے لیے اور حساب دینے کا ایمان جو تصور ہے اس کی بنیاد پہ اچھا کام کرے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روکے گا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. جنت، اگر آپ جنت میں ٹھکانہ چاہتے ہیں، اگر آپ جنت میں مقام چاہتے ہیں، اگر جنت میں آپ مرتبہ چاہتے ہیں، دو کام کرنا ہوگا. ہر کام کے کرنے سے پہلے آپ کو یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا اور حساب اس کا دینا ہوگا. ہر کام کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہوگا. جب یہ تصور ہوگا نہ انسان جھوٹ بولے گا، نہ کسی پہ ظلم
ظلم کرے گا، نہ زیادتی کرے گا، نہ غلط کام کرے گا، نہ کسی کو لوٹے گا، نہ کسی کا مال ہڑپے گا، نہ زنا کرے گا، نہ چوری کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے ایک ایک پائی کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے، اور اسی عمل کی بنیاد پہ اور اسی حساب کی بنیاد پہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ جب یہ تصور ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کو، اپنی خواہش، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو جب دبانے کی طاقت رکھے گا اور شریعت کو، اللہ کے احکام کو، رسول کے پاکیزہ طریقے کو اپنے اوپر نافذ کرے گا تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سب سے بڑی بات ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان اور حساب و کتاب پہ ایمان، اور دوسرے یہ ایک ہے عقیدہ ایمان کہ حساب کتاب دینا ہے اور آخرت میں اٹھایا جانا ہے، اور دوسرا کام ہے عمل۔ دو چیزیں بہت اہم ہے، ایک ہے ایمان کہ حساب کتاب دینا ہے، دوسرا ہے عمل کہ ہم اپنے اوپر شریعت کو نافذ کریں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے اوپر اللہ کے احکام کو، نبی کے طریقے کو اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں شریعت کو نافذ جب کریں گے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے انشاءاللہ۔ دو کام کرنے ہیں، ایک ہے حساب و کتاب کا تصور رکھنا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ دوسرا یہ تصور، دوسرا یہ عمل کہ اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرنا، اپنے نفس کی خواہش کو دبانا اور اللہ کے رسول کی شریعت کو، ان کی خواہش کو، ان کی چاہت کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اپنے بچوں پہ نافذ کرنا، اپنے گھروں پہ نافذ کرنا، دو چیزیں ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی، اپنے نفس کو کچلنے اور دبانے کی عادت ڈالیں۔ رمضان المبارک دیکھیے کیسا مہینہ ہے کہ ایک جوان ہے، ایک جس کو پیاس لگی ہے، ایک بچہ ہے جس کو پیاس لگی ہے، روزے کی حالت میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ٹھنڈا پانی ہے یا شربت ہے، لیکن وہ اپنے نفس کو اتنا کچلتا ہے، اتنا کچلتا ہے، نفس کہتا ہے پانی پی لو، نفس کہتا ہے بہت پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہے تو پانی نہ پینا، تو انسان مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے اور اپنے نفس کو، اپنی پیاس کو، اپنی بھوک کو پیچھے کرتا ہے، اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے۔ ایک بات ہے کہ شریعت کو نافذ کرتا ہے، اس کی عادت ڈالتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ روزے کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو کچلنے کی عادت ڈالیں اور اپنے اوپر اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کی عادت ڈالیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے استحضار، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ استحضار کی کیفیت، لعلکم تتقون، تمہارے اندر استحضار کی کیفیت آ جائے، تمہارے اندر اپنے نفس کو کچلنے کا جذبہ آ جائے، تمہارے اندر شریعت کو نافذ کرنے کی عادت پڑ جائے۔ رمضان اللہ نے روزے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہمارے اندر اپنے نفس کو پیچھے کرنا، اپنے گھروں کی باتوں کو پیچھے کرنا، اپنے رسم و رواج کو پیچھے کرنا، اور اللہ نے جو فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے، شادیوں میں جو نبی کا طریقہ ہے، موت و شادی، موت میں، زندہ پیدا ہونے میں، غمی میں، شادی میں، خوشیوں میں جو میرے نبی کا طریقہ ہے وہ مجھے عزیز ہے۔ گھر کی عورتوں کی باتیں مجھے عزیز نہیں، میرے نفس
نفس کا تقاضا، میرا نفس کہتا ہے شادی بڑی ہو، ایسی ہو ویسی ہو، لوگ تعریف کریں، یہ نفس ہے۔ نفس کو کچلنا، رمضان میں اس کی عادت ڈالنی ہے کہ ہم اپنے نفس کو پیچھے کریں گے، اپنی خواہش کو پوری پیچھے کریں گے، اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس کو اپنی آنکھوں کا تارا بنائیں گے، ان کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے، اور اسی کی روشنی میں ہم چلیں گے۔ اس کا عزم کریں۔ رمضان کا مہینہ، رمضان میں چھوٹا روزہ ہوتا ہے لیکن ایک بڑا روزہ ہے، دو روزے ہیں، ایک چھوٹا روزہ ایک بڑا روزہ۔ چھوٹا روزہ رکھ کر بڑے روزے کی عادت ڈالنا ہے۔ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بہت چھوٹا سا روزہ رکھنے کی مشق کرائی جاتی ہے، تاکہ رمضان کے بعد جو پورا سال آئے، پوری زندگی آئے، بڑے روزے کی عادت پڑ جائے۔ بڑا روزہ کیا ہے؟ چھوٹا روزہ کیا ہے؟ چھوٹا روزہ رمضان المبارک میں اللہ کا استحضار جو بچوں میں ہوتا ہے، پانی پی لو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو چھوٹا بچہ کہے گا کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ چھوٹا بچہ آپ سے کہے گا پانی نہیں پئیں گے، کیوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار ہمارے اندر اگر پیدا ہو گیا رمضان میں اور رمضان کے بعد، اگر یہ استحضار پیدا ہو گیا تو سمجھ لو آج کا اس سال کا رمضان کامیاب، ہمارے روزے کامیاب، ہمارا رمضان مبارک ہو۔ ورنہ رمضان آئے گا اور جائے گا، نہ ہمارے پیشانی پہ روج رگے گی، نہ کوئی اثر ہوگا، نہ کوئی فرق آئے گا، نہ تبدیلی آئے گی، نہ ہماری زندگی میں، نہ ہمارے دل میں، نہ تقوی میں، نہ ایمان کی کیفیت بدلے گی، نہ ہمارے دل کی دنیا بدلے گی، بلکہ جیسا رمضان آیا، رمضان سے پہلے جیسے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم ویسے ہی رہیں گے۔ تو کوشش کریں ہمارا روزہ صحیح معنی میں روزہ ہو، روزہ ہمیں گناہوں سے روکے، روزہ ہمیں نفس پہ قابو پانے کی مشق ہو جائے روزے کی حالت میں۔ اور جب یہ طے کریں کہ رمضان میں جس طرح ہم اللہ کے نافرمانیوں سے ہم بچے تھے، اللہ کے حکموں کی پابندی کی تھی اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی جو مشق کی تھی، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم اسی طرح اپنے آپ کو حرام سے، مکروہ سے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچیں گے اور اپنے آپ کو طاعت پر، نیکی کے کاموں پر جمائیں گے، اپنے نفس کو کچلیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، جو احکامات بتائے ہیں، ہم علماء سے پوچھ کر اسی پہ عمل کریں گے۔ ہمارا دل کچھ کہے، ہماری عورتیں کچھ کہیں، کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہمارے نزدیک۔ اللہ رسول کے سامنے کسی کا مقابلہ نہیں۔ اللہ کی محبت سب سے آگے، اللہ کے رسول کی محبت سب سے مقدم، بیوی کی محبت، باپ کی محبت، ماں کی محبت، معاشرے کی محبت، سب اس کے بعد۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پہ مقدم رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے جو فرمایا ہے وہ سب سے آگے رہے گا۔ نفس کچھ کہے، یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ روزوں کا پیغام ہے۔ نفس کچھ کہے، دل کچھ کہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استحضار، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، گناہ کا کام کا تصور آیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جیسے رمضان میں پانی پینے جا رہے ہیں، تصور آ رہا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے ہی غلط حرام بزنس کرنے جا رہے ہیں، کمائی کرنے جا رہے ہیں، اچانک تصور آ گیا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی پہ ظلم کرنے جا رہے ہیں، کسی کا مال ہڑپنے جا رہے ہیں، اچانک تصور آیا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور آ گیا، نفس کو کچلنا آ گیا اور یہ استحضار آ گیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں ہے، موبائل کی اسکرین پہ گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، دیکھنے کا من کر رہا ہے، اچانک تصور آ جائے جیسے رمضان میں آتا تھا، ویسے ہی زندگی بھر یہ تصور آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کوئی گندی فلم نہیں دیکھے گا، کوئی موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تصور ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
دو باتیں اگر آ گئیں، ایمان کی وہ کیفیت اور استحضار اور اپنے نفس کو کچلنے کی اگر یہ صفت آ گئی تو سمجھ لو یہ رمضان کام کا ہے، یہ رمضان مبارکبادی کے لائق ہے، یہ رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ ہم سب عزم کریں، ارادہ کریں کہ اس رمضان میں اپنے نفس کو حرام سے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں گے اور اللہ کا استحضار پیدا کریں گے، اور اس رمضان کے بعد بھی جو رمضان میں کیفیت تھی اسی کیفیت کو باقی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے، اللہ کے نبی کی شریعت کو، ان کی سنتوں کو اپنی آنکھوں سے لگائیں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے، بدعات کو، خرافات کو، غلط عقیدوں کو، غلط تصورات کو، غلط اوہام کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ اللہ کی بات سر آنکھوں پر، اللہ کے نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں یہ ہوگا تو انشاءاللہ رمضان بھی کامیاب اور پوری زندگی بھی کامیاب اور جنت ہمارا ٹھکانہ۔ اللہ ہمیں آپ کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔